السلام علیکم۔ اچھا دیکھیں، ہر انسان اللہ کی رضا کا طلبگار ہے، اور جتنی بھی عبادتیں کی جاتی ہیں مقصود یہی ہوتا ہے کہ ہم پر ہمارا خدا راضی ہو جائے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کوئی ایسا فارمولہ ہے جو اللہ نے دیا ہو کہ یہ کرو گے تو یہ ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں آپ پر راضی ہوں؟ تو وہ کیا ہے؟ وہ ہے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے خود نبی پاک کی مقدس زبان سے، جو زبان وحی ہے، کہ جب اللہ کسی پر راضی ہوتا ہے تو وہ اس کو دین کا حقیقی فہم عطا کر دیتا ہے۔ تو یہ فہم عطا کب ہوتا ہے؟ اس سے پہلے اس فہم کے عطا ہونے کے امکانات پیدا ہوتے ہیں، وہ خود بخود الہام میں نہیں ہوتا، تو امکانات پیدا ہوتے ہیں۔ گویا یوں کہہ سکتے ہیں کہ خدا اس شخص کے لیے دین فہمی کے امکانات پیدا کر دیتا ہے۔ پھر اگلی بات یہ ہے کہ امکانات کا پیدا کرنا ہی کافی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اگر اس کے لیے امکانات پیدا بھی کر دے اور اس کو توفیق ہی نہ ہو ان امکانات سے فہم دین حاصل کرنے کی، تو پھر کیا فائدہ؟ تو پھر وہاں پہ بھی تائید الہی یہ ہوتی ہے کہ اس شخص کو ان امکانات سے استفادہ کرنے کی خدا توفیق دیتا ہے، یہ بھی اس کی عطا ہے۔ تو جب اس کو توفیق دیتا ہے اور وہ یعنی وہ جو اس کے سامنے فہم دین کے امکانات ہوتے ہیں، ان سے جب وہ فیض لیتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ وہ اپنے خدا کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو قرب الہی کا ایک پازیٹیو امپیکٹ جو اس کی شخصیت پہ ہوتا ہے وہ یہ کہ آہستہ آہستہ وہ شیطان سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ یعنی وہ خود دور نہیں ہوتا بلکہ شیطان اس سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ جب وہ اللہ کے حصار میں آ جاتا ہے تو پھر شیطان کی کیا جرت کہ اس شخص کو وہ ڈیمیج کر سکے؟ ہاں، حملے کرے گا دور سے، لیکن وہ اپنے حملوں میں کامیاب نہیں ہوگا۔ جیسے کہ بہت سارے ایسے واقعات ہمارے سامنے ہیں کہ صالحین پر شیطان نے حملے کی کوشش کی لیکن انہوں نے اس کو دور بھگایا۔ جیسے کہ ائمہ کی تو خیر یہ روایات میں بہت زیادہ ایسے واقعات ہیں، جناب ابراہیم و اسماعیل کے واقعات ہیں، انہوں نے پتھر مارے، جو آج بھی سنت ہے۔ تو معلوم ہوا کہ میں بچیوں کے لیے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ جو امکان آپ کو ملا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ توفیق الہی کے بغیر مل سکتا ہی نہیں۔ یعنی میرا وہاں آنا، آپ سے ملنا، بات کرنا اور آپ کا اس گروپ میں آ جانا، اور پھر ایسا نام تجویز ہو جانا کہ جو واقعی عصر حاضر کا سب سے بڑا نام ہے، ناصرات امام المہدی، یہ تائید الہی کے بغیر ناممکن ہے۔ اب جب اللہ کی طرف سے یہ امکانات آپ کو حاصل ہو گئے، یہ نعمت آپ کو عطا ہو گئی، اب آپ کی ذمہ داری کیا تھی کہ آپ اس نعمت کی حفاظت کرتی۔ اب شیطان یہاں پہ ٹانگ اڑائے گا، وہ آپ کو اس نعمت سے دور کرنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ یہ نعمت عظمیٰ ہے، امام کی معرفت۔ کیونکہ حدیث ہے کہ من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ہی مات میتتن جاہلیہ، کہ جو مر گیا اور اسے اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل نہ ہوئی، وہ جہالت کی موت مرا۔ تو شیطان تو چاہتا ہے کہ یہ سب جہالت کی موت مریں۔ تو جب امام کے راستے پر آپ چلتے ہیں تو شیطان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہو جاتا ہے، تو وہ آپ کو ہٹائے گا۔ اب وہ جو بچیاں دیندار ہیں، دین کا شوق رکھتی ہیں، دین کی محبت ان کے دلوں میں ہے، وہ اس طرح تو نہیں ہٹ سکتی کہ وہ ان باتوں کو برا سمجھیں یا ان سے نفرت کریں یا اس سسٹم کا حصہ نہ بنے۔ ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ وہ اس سسٹم کا حصہ بھی بنے گی، ان باتوں کو اچھا بھی جانے گی، لیکن ان کو موقع نہیں ملے گا سیکھنے کا۔ یعنی کلاس میں ان کو آنے سے روکے گا، کوئی مصروفیت بنا دے گا، کوئی رکاوٹ کھڑی کر دے گا تاکہ وہ اس سے فیض حاصل نہ کریں، ان امکانات کو اپنے فائدے میں استعمال نہ کریں۔ تو میرے بیٹے، یاد رکھیے، یہ صورتحال ہے، اس سے آپ نے اب اپنے آپ کو تیار کرنا ہے اس کے مقابلے کے لیے، اور آپ نے امام زمانہ کے اس راستے پر آنا ہے۔ ان کلاسز میں آپ نے شریک ہونا ہے، یہ فہم دین کی کلاسز ہیں۔ یہی وہ حل میں ناصر ینصرنا ہے جو کربلا میں امام حسین نے بلند کی تھی، کوئی ہے میری مدد کرنے والا؟ تو سب آئے، جنات تک آئے، مخلوقات تک آئیں مدد کے لیے، لیکن امام نے کہا کہ آپ کی مدد کی مجھے ضرورت نہیں ہے، یہ تو میں نے قیامت تک کے لیے دین خدا کی مدد کے لیے پکارا ہے، تاکہ جب بھی دین پر مشکل آئے تو لوگ میری اس آواز استغاثہ کو دین کی آواز سمجھ کر لبیک کہیں، اور آخری حجت جب تشریف لائے اور اس کی آواز ہماری آواز ہو، یعنی دین کی آواز ہو۔ تو اب وہی آواز ہے، وہی حل من ناصر ینصرنا کی آواز ہے۔ گویا آج امام زمانہ پردہ غیبت میں یہ آواز لگا رہے ہیں، حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے میری مدد کرنے والا؟ جب وہ آ جائیں گے تو پھر تو لا محالہ ہر ایک بڑھے گا آگے،
پھر تو جو دین کی طرف نہیں آئے گا اس کی گردن اڑ جائے گی۔ کمال تو یہ ہے کہ غیبت میں، امام کے غیبت کے دور میں امام کی منشا کو سمجھا جائے اور امام کے راستے پر چلا جائے۔ تو آج امام کی صدائے استغاثہ ہمارے ذہنوں پہ دستک دے رہی ہے۔ اگر آج ہم لبیک نہیں کہیں گے اس آواز پر، تو میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ جب امام ظہور فرمائیں گے تو یہ توفیق ہم سے سلب ہو جائے گی ان کی نصرت کی، کیونکہ یہ توفیق اس طرح ثابت ہوتی ہے کہ اب ان کی غیبت میں ہم ان کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تو اس لیے اللہ نہ کرے کہ یہ توفیق ہم سے سلب ہو جائے۔ یہ ٹائم ہے آپ کو عقیدہ مہدویت کو درک کرنے کا، سمجھنے کا، اس راستے پر چلنے کا، اس راستے کا مسافر بننے کا۔ اور یہی کربلا کا پیغام ہے، یہی امام حسین کا پیغام ہے، یہی بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے خطبوں کی روح ہے، یہی قرآن کا راستہ ہے، یہی 1,24,000 انبیاء کا راستہ ہے، یہی آسمانی صحیفوں کا راستہ ہے کہ دین کو سمجھا جائے۔ اور اللہ کا پسندیدہ بھی راستہ یہی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ خدا نے فرمایا کہ میرا پسندیدہ دین تو اسلام ہے۔ اب خدا کو وہی پسند ہوگا جو اس کی پسند کی قدر کرے گا، اس کے پسند کے راستے پر آئے گا، اس کی پسند کو اپنائے گا۔ اگر اس کی پسند کو اہمیت نہیں دے گا تو خدا اسے کیسے پسند کرے گا؟ تو اللہ کی رحمت بھی اسی کے شامل حال ہوگی جو اللہ کے راستے پر چلے گا۔ تو میری آپ سے آخر میں پھر یہ گزارش ہے کہ آپ سب بچیاں اس لیکچر میں جو سنڈے کو ہم دے رہے ہیں اس میں پارٹیسپیٹ کریں، لازماً آئیں، ساری مصروفیات ایک طرف کر کے اس کو واجب اور اوجب سمجھ کر، سب سے اہم فریضہ سمجھ کر اس میں شرکت کریں۔ اور میں خود آپ نہیں سمجھ سکتی کہ میں کہاں سے کہاں جاتا ہوں صرف آپ کے لیکچر کے لیے، کیونکہ جہاں میں رکا ہوا ہوں وہاں سگنل کا مسئلہ ہے۔ میں یہاں سے کئی کلومیٹر چل کے گاڑی کا پیٹرول ڈال کے ضائع کر کے میں وہاں ضائع تو نہیں ہوتا، امام کے راستے پر لگتا ہے، مجھے سعادت ہے، خوشی ہے، وہی مجھے دے رہے ہیں، میں ان پہ خرچ کر رہا ہوں۔ میں کہہ یہ رہا ہوں کہ میں اس میں کتنا سنجیدہ ہوں کہ میں ٹائم نکالتا ہوں اپنی مصروفیات سے اور اس جگہ پہنچتا ہوں جہاں میں سمجھتا ہوں کہ میں اچھے طریقے سے کلاس آپ کو دے سکوں۔ تو کم از کم جب میں اتنا لے رہا ہوں، پین تو آپ بھی لیں، سیکھنا تو آپ نے ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ پیاسا چل کے سمندر یا دریا کے پاس آئے، اور اگر دریا چل کے پیاسوں کے پاس چلا جائے اور وہ پھر بھی سیراب نہ ہوں، پانی کا گلاس نہ پئیں اور مر جائیں پیاسے وہاں پہ، تو پھر کیا زندگی ہے ان کی اور کیا انہوں نے حاصل کیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔